بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج شب معراج کے موضوع پر بات کرتے وقت ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کا ذکر کریں گے، کیونکہ خود قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ ذات پاک ہے جو ایک رات اپنے بندے کو مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ سے مسجد اقصی یعنی بیت المقدس تک، جس کے ارد گرد ہم نے بہت سی نعمتیں رکھی ہیں، لے گیا تاکہ ہم اسے اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ دوستو، 27 رجب کو اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا شرف حاصل ہوا۔ اس دن کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ستایا تو آپ اپنی چچا زاد بہن ام ہانی کے گھر تشریف لے گئے۔ وہاں جب آپ آرام فرما تھے، ادھر اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام 50,000 فرشتوں کی بارات اور براق لے کر نبی آخر زمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا: اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا رب آپ سے ملاقات چاہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں براق کو حاضر کیا گیا، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے تو جبرائیل امین نے رکاب تھام لی، حضرت میکائیل نے لگام پکڑی، حضرت اسرافیل زین سنبھالی، جس کے ساتھ ساتھ 50,000 فرشتوں کے درود و سلام کی صدا سے آسمان گونج اٹھا۔ اس سفر کے درمیان فرشتے آپ کو مکہ سے مسجد اقصی تک لے گئے، جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کرام کی نماز کی امامت فرمائی۔ دوستو، یاد رہے، مسجد اقصی کی فضیلت کا ذکر خود قرآن پاک میں آتا ہے۔ تمام انبیاء کرام یہاں نماز پڑھتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امامت فرماتے ہیں۔ آج وہی اقصی جو انبیاء کا عبادت گاہ رہا، اس پر اسرائیل نے ظلم و ستم و بربریت کا نشانہ بنا ڈالا، اور عالم اسلام کے مسلمان اس کے حق میں آواز اٹھانے کے لیے تیار ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے آسمانوں پر تشریف لے گئے تو سب سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی۔ انہیں بتایا گیا کہ یہ آپ کے جلیل القدر فرزند خاتم المرسلین ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت آدم کو دادا جان کہہ کر مخاطب کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے آپ کو بہت سی دعاؤں میں رخصت کیا۔ دوسرے آسمان پر آپ کی ملاقات سیدنا حضرت عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ اس یادگار ملاقات اور آسمانوں کی ملکوتی مشاہدات کے بعد آپ کو تیسرے آسمان کی طرف لے جایا گیا، جہاں آپ کی ملاقات حضرت یوسف علیہ السلام اور چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پانچویں آسمان پر حضرت ہارون اور چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ جب آپ کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چشمان عین مقدس اشک بار ہو گئی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور عفت کو دیکھ کر اشک کے آنسو جھلک پڑے۔ آپ کی زبان کی اقدس سے بے اختیار نکلا: خدائے بزرگ و برتر، یہ وہ زندہ رسول ہیں جس کی امت کو میری امت پر شرف عطا کیا گیا۔ ساتویں آسمان پر آپ کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ انبیاء کرام سے ملاقات کے بعد آپ کو حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنے ساتھ سدرۃ المنتہا تک لے گئے۔ اس کے آگے جانے سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے معذرت فرما لی۔ اس سے آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور خالق کے دو جہاں سے روبرو ہو کر ملاقات کا شرف حاصل کیا۔ اللہ تعالیٰ نے تحفے کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 50 نمازیں عطا کی، جو کہ بعد میں کم ہو کر 5 رہ گئی۔ آپ کو معراج کے موقع پر جنت اور دوزخ کی بھی سیر کروائی گئی۔ معراج اس روحانی و جسمانی سفر کا نام ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کی سیر کروائی گئی، جس کا ذکر سورۃ نجم میں آتا ہے۔ شب معراج جہاں عام انسانوں کو ورطہ حیرت میں ڈالنے والا واقعہ ہے، اسے امت مسلمہ کے لیے عظیم فضیلت والی رات بھی قرار دیا گیا ہے۔ معراج کے واقعے نے فکر انسانی کو ایک نیا موڑ عطا کیا
اور تاریخ پر ایسے اثرات چھوڑے جس کے نتیجے میں فکر و نظر کی رسائی بڑی وسعت حاصل ہو گئی۔ اس واقعے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتیازی معجزہ بھی قرار دیا جاتا ہے۔